ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير مبين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ سورہ ہود ہے اور اس سورہ مبارکہ کا تعلق پچھلی سورت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ پیچھے سورت جو گزری ہے وہ سورہ یونس گزری ہے اور ان دونوں کا آپس میں اسی طرح کا ربط ہے جیسا کہ پیچھے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں باہمی ربط ہے کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر بانعم اللہ پاک کی نعمتوں کا موضوع غالب تھا، اللہ کی بڑی نعمتوں کا بیان تھا، اور وہ نعمتیں انسان کی ذات میں اور انسان کے لیے اللہ پاک نے کائنات نے طرح طرح کی نعمتیں پھیلا کر رکھی ہیں وہ، اور اسی طرح سے آفاقی نعمتیں سفلی اور علوی نعمتیں یعنی زمین پر جو نعمتیں ہیں وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے، اور آسمانوں میں سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام یہ سب انسان کے فائدے اور انسان کے بھلے کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سورہ ہود ہے اس میں تذکیر بایام اللہ گزشتہ قوموں کے حالات، تو گویا کہ سورہ یونس میں بھی حالات آئے لیکن بہت اختصار کے ساتھ، اور سورہ ہود کے اندر ان حالات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں کی آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافروں کو مشرکین کو دعوت کی انتہا کر دی اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ابلاغ کی حجت تمام ہونے لگی، تو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے پھر عذاب کے فیصلے بھی قریب آ گئے، اور ادھر مشرکین کی طرف سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کی بھی انتہا ہو گئی، یہاں تک کہ آخری مرحلہ یہ رہ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کو مٹانے کی ناپاک کوشش مشرکوں نے کی، تو یہاں تک جب بات پہنچ آئی
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابلاغ اور تبلیغ اور دعوت کی انتہا تک بات پہنچا دی، تو اب اللہ پاک کی طرف سے بار بار عذاب کی تنبیہات آ رہی ہیں کہ اب قریب آ رہا عذاب، اب قریب آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اور اس سورہ ہود کے اندر کیا مضمون تھا؟ ایک تو وہ آیت جس کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ جو اللہ کی جانب سے آپ کو حکم آیا ہے اس اللہ کے حکم پر آپ استقامت اختیار کیجیے، اس پر جم جائیں آپ۔ ولا تطغوا، اور پھر خطاب ہے امت کو کہ ذرہ برابر سرکشی نہ کرنا، اور ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ذرہ برابر تمہاری زندگی میں ان کافروں ظالموں کی طرف میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ تمہارے نظریات ان کی طرح ہوں، نہ تمہارا معاشرہ ان کی طرح ہو، نہ تمہاری ثقافت ان کی طرح ہو، کسی بھی چیز میں تمہاری زندگی میں کافروں کی جانب ذرہ سا بھی میلان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی، اور پھر اللہ پاک کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی۔ تو اس طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک طرف تو انتہا کافروں کی سازشوں کی انتہا ہو گئی کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر آمادہ ہو رہے ہیں اور اس پر مشاورت چل رہی ہے، اور حجت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تمام ہونے کو ہے، اور اب اللہ پاک کے عذاب کے سلسلے جو ہے وہ حرکت میں آنے والے ہیں۔ اور اس میں یوں سمجھا جائے کہ سورہ ہود کے اندر گزشتہ قوموں کے حالات بتا کر پھر آخری بار ایک بار پھر پیغام سمجھایا کہ ان گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کر لو۔ کیا تم اپنا انجام وہی چاہتے ہو جو قوم نوح کا انجام ہوا؟ کیا تم وہی انجام چاہتے ہو جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام ہوا؟ کیا وہ تم وہی انجام چاہتے ہو جو حضرت صالح علیہ السلام کی یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا انجام ہوا؟ کیا تم وہی چاہتے ہو؟ اب تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، مان لو۔ اور اگر عذاب میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہے تمہیں، یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ اس کی جانب سے آپ ڈھیل ہے، لہٰذا اس بات کو تسلیم کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اور یاد رکھیے گا جب عذاب آئے گا تو پھر تم میں سے کوئی محترم نہیں بچ سکے گا، اللہ پاک ایمان والوں کو نکال لے گا اور پھر تمہارے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور بیٹے نے ایمان نہیں لایا تو نوح علیہ السلام کی پیغمبری بھی اس کو نہ بچا سکی۔ تو اس لیے اگر تمہاری قرابت داری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تم قریش ہو اور بڑے خاندان کے ہو تو تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم قرابت داری کی بنیاد پر یا ہم بیت اللہ کے متولی ہونے کی بنیاد پر یا ہم قریشی ہونے کی بنیاد پر ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل آخری باتیں آئی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں آیات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بالکل اسی طرح کا مضمون نظر آئے گا۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک مکتوب ہے، یہ ایک حکم نامہ ہے، اس کا ترجمہ آپ حکم نامے سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک لکھا ہوا مضمون ہے، یہ قانون ہے اللہ کی جانب سے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے۔ محکم ہونے کا مطلب کہ اب اس میں کوئی نسخ اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب یہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی نسخ نہیں ہوگا۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیات کو محکم کر دیا گیا ہے۔ پھر ثم فصلت، اور محکم ہونے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ حکم فصلت، اس کی آیات کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، فصل در فصل کیا گیا ہے، ہر مسئلے کو جدا جدا کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ قوموں کے حالات بھی تمہیں تفصیل سے سنا دیے گئے ہیں، اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، نہ ماننے والوں کو کیا سزا ہوتی ہے وہ بھی سنا دی گئی۔ جنت کے تفصیلی تذکرے آ چکے، جہنم کے تفصیلی تذکرے آ چکے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے متعلق مکمل بحث آ چکی ہے۔ ثم فصلت کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے سب مضامین کھول کے بیان کیا جا چکے، اور توحید کے مسئلے کو تو خوب واضح کر کے بتا دیا گیا کہ تم شرک کے اندر
اندر مبتلا تھے، اور مکہ کے اندر ظاہر شرک تھا، اور خود بیت اللہ جو ہے وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، تو ہمیں کھول کھول کر ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور تم کس قسم کے شرک میں مبتلا ہو، اور تمہارا جو نظریہ ہے وہ سارا شرکیہ ہے۔ یہ سب باتیں آ چکی ہیں اور یہ کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہے من لدن حکیم خبیر، اس پروردگار کی جانب سے جو حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حکمت والا ہے معنی یہ کہ عذاب میں اگر تاخیر کر رہا تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور وہ خبیر ہے، وہ اپنے نافرمان بندوں کو جانتا ہے، وہ باخبر ہے کسی کے کسی عمل سے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ غافل نہیں ہے، ہر شخص کے عمل کو جانتا ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی آیت، یہ ہے تمہید۔ اب تمہید کے آپ الفاظ دیکھیے، کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک حکم نامہ ہے، یہ ایک قانون ہے، یہ ایک کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات کو محکم کر دیا گیا، کسی بھی قسم کا نسخ نہیں ہو سکتا، اور ایک معنی یہ بھی ہے جس کی آیات کو محکم اور مبرہن، دلائل سے مبرہن کیا گیا، سمجھے جی، دلائل سے محکم کیا گیا، اور پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی، کسی قسم کا کوئی اغماض، کوئی پیچیدگی، کوئی فلسفیانہ بات اس میں ہے نہیں، سب باتیں آ گئی۔ من لدن حکیم خبیر، اس پروردگار کی جانب سے جو حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اب اس کتاب کا جو بڑا مضمون ہے وہ یہ مضمون ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ سورت کا مرکزی مضمون بھی کہلائے گا، دعویٰ کہلائے گا، مرکزی مضمون کہلائے گا، اور ہم نے یہ حکم بھیج دیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ عبادت نہ کرو سوائے اللہ، صرف اللہ ہی کی بندگی ہونی چاہیے، بس صرف اللہ ہی کی بندگی، صرف اللہ ہی کی بندگی۔ اب اس میں شرک نہ ہو، اللہ تعبدوا، میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت تو وہ کرتے تھے لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اسی کو کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ اس کو کہتے ہیں، یہ صیغہ تو مضارع کا کہلاتا ہے، ہاں نہ، لیکن حکم ہوتا ہے، یہ حکم کے معنی میں ہے، یہ امر کے معنی میں ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، یہ کہ اللہ تعبدو کہ تم نہیں بندگی کرو گے مگر اللہ کی، سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں کرو گے۔ السلام علیکم، السلام جی بیٹا، دیکھ لو آپ لوگ، دیکھ لو پھر مناسب جس طرح سے سمجھتے ہو، دیکھ آرام دہ ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لو، صحیح ہے، پھر کر لو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اب یہ دونوں باتیں آتی ہیں کہ نذیر نافرمانوں کے لیے اور بشیر ماننے والوں کے لیے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے، اللہ کی طرف سے حجت پوری ہونے کو ہے، لہٰذا جو نافرمان ہیں انہیں بھی اپنا انجام اب دیکھنا ہوگا، اور جنہوں نے بات مانی ہے، ایمان لائے، اب ان کے لیے بھی اجر اور مغفرت کے فیصلے ہونے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب وہ اپنی آنکھوں سے ان نافرمانوں کی تباہی کو دیکھیں گے، اس کی خوشخبریاں ہیں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس اللہ کی طرف سے نذیر ڈرانے والا ہوں، اور بشیر اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں، ایمان نہ لانے والوں کو ڈرانے والا ہوں، اور جو ایمان لا چکے ان کو خوشخبریاں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور دوسری بات یہ ہے، یعنی ایک تو مضمون یہ آ گیا کہ صرف اللہ ہی کی بندگی ہو، اور دوسرا مضمون یہ آ گیا کہ اگر اللہ کی بندگی کرنے میں، اور بندگی سے مراد صرف نماز عبادت نہیں ہے، پوری کی پوری زندگی اس قانون کے مطابق لے کے آؤ جو قانون میں لے کے آیا ہوں،
جو کتاب احکمت تمہیں دی گئی ہے، یہ کتاب محکم، پوری کی پوری زندگی اس کے مطابق لے آؤ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور پھر اس زندگی کے اندر اگر کسی گوشے میں آپ سے کوئی نافرمانی اور گناہ ہو جاتا ہے تو استغفروا ربکم، پھر آپ اللہ سے استغفار کر لینا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی طرف، یعنی مایوسی نہیں، چونکہ وہ پیچھے بات آئی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تو اس بات ایک دل میں آتی ہے، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو فوری فرمایا کہ اچھا اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کر لینا، استغفار کر لینا۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم بخشش طلب کرتے رہنا اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ توبو کا مطلب یہ استغفار کرنے کے بعد پھر اس استغفار پر قائم اور دائم رہنا ہے، یعنی اسی پر جمے رہنا ہے۔ جب تم ایسا کرو گے، استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے، تو یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں زندگی دے گا، متاعا حسنا، تمہیں بہترین زندگی عطا کرے گا، متاعا حسنا، بہترین زندگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں سکون عطا کرے گا، چین اور اطمینان اللہ تمہیں عطا کرے گا، متاع حسن یہ ہے۔ نیک اعمال کی توفیق دے گا، یہ ہے متاع حسن، نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا، اور اسی طرح سے رزق حلال کا مہیا ہو جانا، یہ ہے متاع حسن۔ دنیا میں نیک نامی کا ہو جانا، یہ ہے متاع حسن۔ جو انسان اس دنیا کے اندر چاہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ضروریات کو اس طرح سے پورا کرتا رہے گا، یہ ہے یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں سکون کی زندگی اللہ عطا کرے گا، اور تمہیں شرمندگی پھر نہیں ہوگی اس دنیا کے اندر۔ لیکن یہ وقت ہوگا الی اجل مسمن، ایک موت کے وقت تک۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر عطا کرے گا ہر صاحب فضل کو اس کا فضل۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر فضیلت والے کو، یعنی جو جس فضیلت کا مستحق ہے، اللہ اس کو وہ فضیلت عطا کرے گا آخرت میں۔ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ یمتعکم متاعا حسنا کا تعلق دنیا سے ہے، اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اس کا تعلق آخرت سے ہے، کہ دنیا میں تمہیں اللہ پاک متاع حسن عطا کرے گا، اور آخرت میں جس صاحب فضیلت کی جو فضیلت ہوگی، جس کا جو اجر بن رہا ہوگا، اللہ اسے عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ الفاظ میں غور کیجئے، جس سے میں نے عرض کیا کہ بالکل آخری باتیں ہیں، آخری پیغام ہیں، بھائی سن لو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، پھر وَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کتاب محکم سے تم منہ موڑ لے رہے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو پھر آپ بتا دیجئے مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم توحید سے، اللہ تعبدوا الا اللہ سے تم منہ موڑتے ہو، تو پھر سن لو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، پھر مجھے ڈر لگتا ہے عذاب یوم کبیر، کہ وہ بڑے دن کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ بڑے دن کا جب عذاب آئے گا تو تمہیں تمہارے باطل معبود نہیں بچا سکیں گے۔ الی اللہ مرجعکم، اور سن لو تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے آپ جب دیکھیں گے نا واقعات، یہ دو باتیں میری یاد رکھیے گا، آگے تمام واقعات کے اندر اس مضمون کو بار بار دہرایا جائے گا۔ کون سے؟ اللہ ہی کی بندگی ہو اور گناہوں پر استغفار، اللہ ہی کی بندگی ہو، گناہوں پر استغفار۔ عرض کیا ہے کہ سورت کا چونکہ یہ مدعا اور موضوع یہی ہے، تو جب یہی مدعا اور موضوع ہے تو آگے بار بار اس بات کو دہرایا جائے گا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مرکزی مضمون سورت کا اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی اللہ ہی کی بندگی اور استغفار، گناہوں پر استغفار ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ الا انہم، خبردار اس بات کو سمجھ لو، انہم یثنون صدورہم، جب یہ لوگ دوہرا کرتے ہیں، یثنون جب دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، کیوں دورہ کرتے ہیں؟ لیستخفوا منہ، تاکہ چھپائیں اللہ پاک سے، پوشیدہ رہیں اللہ پاک سے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سن لو جب یہ یستغشون ثیابہم اپنے آپ کو کپڑوں میں چھپاتے ہیں، کپڑے لپیٹتے ہیں، یعلم وہ خوب جانتا ہے، ما یسرون جو یہ لوگ پوشیدہ کرتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔
اصل میں اس آیت کا جو پس منظر ہے اور نزول ہے تو دو باتوں کی طرف مفسرین نے اشارہ کیا ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ استہزاءً کافر یہ کرتے تھے جب آپس میں بیٹھتے تھے نا تو کہتے تھے نہیں کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، محمد کا اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے استہزاء کے طور پر ایسا نہیں کرو بھائی فلاں دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کرو بھائی فلاں دیکھ رہا ہے. تو اس پر یہ کہا کہ ان کو یہ سب سمجھا دو کہ جب یہ استہزاء یہ سینے اپنے جناب دورے کرتے ہیں کہ جناب میری شرمگاہ کو اللہ نہ دیکھ رہی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ لے، اس نظریے سے یہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی ان کو جانتا ہے. ان کی اس حرکت قبیحہ کو، شنیعہ کو اور بری حرکت کو اللہ پاک خوب جانتا ہے. اور یہاں تک کیا بات، اللہ پاک تو ان کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اور دوسرا قول بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار ایک کمال تک پہنچا. ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، ہر وقت دل میں اللہ کا خیال، ہر وقت دل میں اللہ کا خیال، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، ہر وقت اللہ کا خیال. اور یہاں تک کہ جب بیت الخلاء میں جاتے تو پھر خیال آتا کہ اب ہم کپڑے نیچے کریں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو شرم کی وجہ سے اپنے سینے نیچے کر لیتے، حیا کی وجہ سے اپنے سینے نیچے کر لیتے کہ کہیں تاکہ اللہ کس سے ہم چھپا لیں. تو اس پر پھر یہ آیت آئی تھی کہ دیکھو یہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. سمجھے جی؟ تو چاہے آیت کا تعلق کفار سے ہو، چاہے آیت کا تعلق اہل ایمان سے ہو، مراد اللہ کے علم کامل کو بیان کرنا ہے، اللہ کے علم کامل کو، کہ اس کا علم بھی کامل ہے اور وہ تمہارے تمام حالات سے آگاہ ہے. الا انہم یثنون صدورہم، خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، انہم یثنون صدورہم، بے شک انہم وہ لوگ، یسنون جب دورہ کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ مخفی رکھیں، پوشیدہ رکھیں اس سے کوئی چیز. الا حین یستغشون، خوب اس بات کو بھی سمجھ لو، الا حین جب یہ لوگ یستغشون ثیابہم دورہ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ خوب جانتا ہے، ما یسرون جو یہ پوشیدہ کرتے ہیں، وما یعلنون اور جو ظاہر کرتے ہیں. اور صرف اس کی کیا تخصیص، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دل کی باتوں کو. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ بھی علم کامل ہے اللہ کا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، یہ علم کی دلیل کیسے ہو گئی کہ اس کائنات میں، اس دھرتی میں، زمین پر جو بھی چوپایا، جو بھی جاندار، دابہ کا ترجمہ آپ جاندار سے کر رہے، اصل میں دابہ ہر وہ شے جو زمین پر چلنے والی، رینگنے والی، کل ما یدب علی الارض ہر وہ شے جو زمین پر چلنے والی ہو، چاہے کیڑا ہے، مکوڑا ہے، جاندار انسان ہے، حیوان، کوئی بھی جاندار ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. لیکن اب اگرچہ اصطلاح میں اس کا اطلاق دابہ کا عام جانوروں پر یعنی بہائم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، حیوانات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو یہاں عمومی معنی ہے وما من دابۃ، زمین پر جو بھی کیڑا مکوڑا، انسان، چرند پرند درند جو بھی ہیں، الا علی اللہ رزقها مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق. تو وہ کہاں پر ہے، اللہ اس کو روزی وہاں پہنچاتا ہے. یہ اللہ کے علم کی دلیل ہے. اللہ وہ ہے کہاں، یعنی وہ کیڑا کس جگہ پر ہے، زمین کی تہ کے اندر ہے، پتھر کی اندھیریوں کے اندر ہے، سمندر کے نیچے جو مخلوق ہے، اللہ پاک ان سب کو روزیاں پہنچاتا ہے. یہ اللہ پاک کے علم کامل کا بیان ہے. بات سمجھے جی؟ وَيَعْلَمُ ہاں الا اللہ رزقها مگر اللہ کے ذمے ہے. یہاں اللہ کے ذمے ہے کی بات پھر میں بات ہوگا کہ اللہ کے ذمے اس کو کہتے ہیں تفضلاً، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تفضلاً ایک ہوتا ہے ذمے ہونا وجوباً، جیسے ہمارے ذمے ہے نماز پڑھنا، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم سے کوئی پوچھے گا، پوچھ گچھ ہوگی. تو اللہ پاک کے ذمے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی پوچھ سکے. بات سمجھے جی؟ لا یسأل عما یفعل، وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو یہ کرتا ہے.
مطلب ہے کہ اللہ پر اگر آپ یہ لزوم اس طرح سے کرو گے جیسے ہمارے اوپر یہ شے لازم ہے، یہ نماز لازم ہے جی، یہ روزہ لازم ہے، یہ زکوٰۃ لازم ہے، یہ حج، ہمارے اوپر جو احکام لازم ہوتے ہیں اور لاگو ہوتے ہیں، اگر ہم نے وہ حق ادا نہ کیے تو ہم سے باز پرس ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایسی شے لازم نہیں ہے کہ اگر اللہ پاک نہ کرے تو اس سے باز پرس ہو، یہ نہیں ہے، اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا. اور اس کا جو بھی بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ احساناً ہے، احساناً، تفضلاً ہے. اس کو کہتے ہیں تفضل. یہ وجوب تفضلی کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے یہ اس کا کیا ہے؟ فضل ہے، احسان ہے. اور اس کی دلیل میں پہلے بھی شاید عرض کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. پوچھا گیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے مستقرها، ہاں ضمیر راجع دابہ، اس چوپائے کی طرف، اس حیوان کی طرف، جاندار کی طرف، اور اس جاندار کے جائے قرار کو بھی اللہ پاک جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سونپی ہوئی جگہ کو بھی جانتا ہے. اب یہ مستقر اور مستودع، ایک مستقر سے مراد یہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مستقر سے مراد انسان کی جو دنیا کے اندر مستقل رہائش اور سکونت جہاں ہوتی ہے وہ مستقر کہلاتا ہے، اور مستودع انسان کے لیے وہ عارضی رہائش جہاں انسان کی ملازمت کے لیے گیا ہے، کام کے لیے گیا ہے. ظاہر ہے فلاں آدمی کا گھر فلاں علاقے میں فلاں گلی میں گھر ہے اور اس کو یہاں رزق پہنچتا ہے، لیکن آج یہ دوپہر کو کہیں اور چلا گیا ہے، وہ جہاں گیا ہوا ہے وہ مستودع ہے، عارضی طور پر وہاں گیا ہے، اب اس کا رزق اللہ وہاں پہنچائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بھی مخفی شے نہیں ہے. گھر کے اندر اگر ہے تب بھی اللہ اسے رزق پہنچائے گا، وہ گھر سے نکل گیا اپنی مستودع میں گیا ہے جب بھی اللہ پاک اس کو رزق پہنچائے گا. ایک معنی تو یہ ہوا. دوسرا معنی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقرها اللہ پاک جانتا ہے دنیا میں یہ کہاں ٹھہرتا ہے، اور مستودع اس سے مراد آخرت ہے. ایک معنی یہ بھی ہے. تیسرا معنی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر سے مراد دنیا اور مستودع سے مراد قبر ہے کہ اللہ پاک اس کی خبر کو بھی جانتا ہے. اور چوتھا معنی وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، جائے قرار رحم مادر میں جو ٹھہرتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو ٹھہرتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور وہ مستودع اور صلب باپ، باپ کی صلب، باپ کی پیٹھ میں جو ٹھہرتا ہے، وہ نطفہ جہاں سے آتا ہے، اللہ پاک اسے بھی جانتا ہے. تو یہ سارے معنی اس کے کیے گئے ہیں. کل فی کتاب مبین، اس اللہ کا علم اتنا کامل کہ یہ سب کچھ اس کا لکھا ہوا ہے. کل فی کتاب مبین، یہ لکھا ہوا ہے. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، جمعے میں بھی ہم نے اس مضمون پر بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. ان دو آیات میں انسان کو ایک عقیدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس کے عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے، اور یہ عقیدہ قائم اور دائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. کیا کہ اس دنیا میں جو بھی آپ پر مصیبت آتی ہے یا جو بھی آپ کو نعمت ملتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. 70 سالہ آپ کی زندگی ہے، اس 70 سالہ زندگی میں آپ کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے، مشکلات کیا پیش آئیں گی، اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے پہلے سے، پیدائش سے پہلے سے لکھا ہوا ہے. 70 سالہ زندگی کے اندر کیا کیا آپ کو نعمتیں ملیں گی وہ سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. 70 سالہ زندگی میں کتنے دن آپ پر پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے، لکھا ہوا ہے. 70 سالہ زندگی کے اندر کتنے مرتبہ آپ کو خوشیاں اللہ پاک عطا کرے گا، وہ سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. اور فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، وہ جو لکھا ہوا ہے اس لکھے کے مطابق ہو جانا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اب اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں پھر بات آگے چلاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص، ایک طالب علم کسی استاذ کے پاس جاتا ہے اور اپنا امتحان دیتا ہے، اور امتحان دینے کے بعد استاذ لکھ لیتا ہے کہ یہ بچہ سالانہ امتحان میں اتنے نمبر لے گا، یہ اس کارکردگی پر پاس ہو جائے گا، یہ اے گریڈ میں جائے گا، یہ بی میں جائے گا، یہ سی میں جائے گا، وہ لکھ لیتا ہے. دوسرے کے متعلق اس نے لکھا کہ یہ نہیں، یہ فیل ہو جائے گا. اب جو اس نے اپنے پاس لکھ کے رکھ دیا اس نے ان کو دکھایا نہیں.
ٹھیک 1 سال کے بعد جب دیکھا تو جیسے اس ٹیچر نے لکھا تھا، اس استاذ نے لکھا تھا، بالکل اسی طرح سے ایسا ہی ہو گیا۔ تو یہ اس کا کمال سمجھا جائے گا کہ اس نے ان دونوں کے ذہنوں کو پڑھ کر پہلے سے یہ فیصلہ لکھ دیا اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ کتنا کامل آدمی ہے یہ۔ اسی طرح سے 2 مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ طبیب اور ڈاکٹر ایک مریض کے متعلق کہتا ہے کہ یہ شفا یاب ہو جائے گا، بیماری دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن یہ جو ہے نہیں اس کا خاتمہ ہے، اور یہ 4-5 دن کا مہمان ہے، ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا، 4-5 دن کے اندر وہ چلا گیا، اور جس کے متعلق لکھا تھا کہ جناب یہ شفا یاب ہو جائے گا وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ماہر ڈاکٹر کی نشانی ہے کہ جس نے جو اطلاع دی اس اطلاع کے مطابق ہی ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے ہی ہمارے تمام معاملات کی اطلاع کر دی کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا، اس پر یہ حالات آئیں گے، اس پر یہ حالات آئیں گے، یہ اعمال کرے گا، یہ اعمال کرے گا۔ اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ اب جو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے اسی کے مطابق جب باہر ہوگا اسی طرح سے، تو فرمایا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو نے لکھ دیا، 2 سوال یہاں آئیں گے۔ ایک سوال تو ہے کہ یا اللہ یہ تو نے کیوں لکھا ہے؟ جواب دیا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ اس لیے لکھ دیا کہ اللہ تمہارے مزاج کو سمجھتا ہے، اللہ پاک تمہارے مزاج کو جانتا ہے کہ اگر ہم پہلے سے یہ لکھتے نہ تو جب تمہیں اس دنیا کے اندر مصیبت آتی اور تمہارے مال کا نقصان ہوتا، جان کا نقصان ہوتا، گھر میں نقصان ہوتا، تو تم اتنے غمگین ہو جاتے کہ تمہاری زندگی تلخ ہو جاتی۔ لیکن جب غم آئے اور تم سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے لکھا ہوا تھا تو غم ہلکا ہو جائے گا، غم تمہارا ہلکا ہو جائے گا، یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ نمبر 2، جب تمہارے پر نعمت آئے گی اس دنیا کے اندر، اللہ جانتا ہے کہ اس نعمت کے آنے کے بعد تم نے تو اترانا ہے اور تکبر کرنا ہے، تم نے تو یہ کہنا ہے یہ میرا کمال ہے، میں نے یوں کیا اس لیے یہ مجھے ملا، میں نے اتنی محنت کی اس لیے یہ چیز مجھے ملی۔ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے نصیب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور یہ اس لیے ہم نے لکھ دیا کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ نعمت ملنے پر تمہارے اندر اتراہٹ پیدا نہ ہو، تکبر نہ پیدا ہو۔ تو پتہ چلا کہ مصیبت کے آنے کے وقت بھی انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور نعمت کے ملنے پر بھی انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کی رضا اور آپ علیہ السلام کا شکر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ زندگی میں، نبوت کا جو زمانہ 23 سالہ دور ہے، اس میں سب سے مشکل ترین دن جو دنیا میں آیا آپ علیہ السلام پر طائف والا دن تھا، مشکل ترین دن تھا۔ اس سے زیادہ تنگی، اس سے زیادہ تکلیف آپ نے کسی دن میں نہیں دیکھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اور آپ نے بتایا سب سے زیادہ اذیت مجھے اس دن ہوئی کہ جب ظالموں نے پتھر مارے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا اور خون سے آلود ہو گئے، اور کپڑوں میں خون لگا ہوا ہے، جوتے مبارکوں میں خون لگا ہوا ہے، یہ حالت آ گئی۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے کلمات کیا تھے؟ اے اللہ اگر اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ پتہ تھا نا کہ یہ میرے نصیب میں یہ درد لکھا ہوا تھا، یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ بھائی جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے رکھ کے مارا پتھر پیچھے سے، ہاں بھائی یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا نا۔ پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا کہ کس نے مارا، تو کہنے لگا وہ کہ بھائی تو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نصیب میں لکھا ہوا ہے، تو جب نصیب میں لکھا ہوا تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ ہاں نصیب میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس پتھر مارنے کا ذریعہ کون بدبخت بنتا ہے، وہ تو بنا ہے۔ لکھا تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ مجھے ملنا تھا، یہ مجھے تکلیف پہنچنی تھی، لیکن کون بدبخت ذریعہ بن رہا ہے، یہ تو بن رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا الفاظ فرمائے کہ اے اللہ اگر اس حال میں تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔
اللہ کا شکر ادا کیا نا، تقدیر کو سمجھا، اور اس 23 سالہ دور میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اعتبار سے، ورنہ تو ہر دن اللہ کے ہاں عزتیں ہی عزتیں تھیں آپ علیہ السلام کے لیے، لیکن جو لوگوں کی نظروں میں سب سے عزت والا دن تھا فتح مکہ والا دن تھا، جس دن مکہ فتح ہوا۔ وہ جو لوگ جنہوں نے نکالا تھا مکہ سے، اور جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے تھے، آج سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ جو چاہیں آج ان کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مکہ سے ملک بدر کر دیں ان کو، آپ چاہیں تو ان کو قتل کر دیں، آپ چاہیں تو ان کو قیدی بنا دیں، آپ جو چاہیں آج ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زبان سے جو کلمات نکلنے والے ہیں اور جو آپ کا عمل ہے، وہ ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اونٹنی کی کوہان سے لگ رہا تھا، اس طرح سے جھکے ہوئے تھے تواضع کے ساتھ، اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، الحمدللہ وحدہ، ساری تعریفیں اس ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، اور نصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کی یعنی میری مدد کی ہے، وانجز وعدہ، اور اس نے آج اپنے وعدے کو پورا کیا۔ جب مکہ سے آپ نکلے تھے تو یہ آیت آئی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، آج آپ نکل کے مکہ سے جا رہے ہیں، جس پروردگار نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ دوبارہ ضرور فاتحانہ آپ کو مکہ میں داخل کرے گا، یہ وعدہ تھا۔ اور وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اس جملے میں غور کیجئے، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اور اکیلے اس اللہ نے سب کو شکست دی ہے، سب لشکروں کو، مشرکین عرب کو، یہود کو، نصارہ کو، سب کو آج اس نے زیر کیا ہے، اور آج جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام کا غلبہ اسی اللہ نے کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ ہماری قربانیوں کے نتائج ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 13 سال مکی دور میں آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ صرف اللہ نے کیا، صرف اللہ نے کیا، صرف اللہ نے کیا۔ تو میں بات وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو انسان کو راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، وہ بھی پہلے سے مقدر ہوتی ہے، اور جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی پہلے سے مقدر اور لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور کہا کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ نعمت کے ملنے پر تم اطراحٹ نہ پیدا ہو تمہارے اندر، اور پریشانی کے آنے پر تمہارے اندر ایسا غم نہ آئے کہ تم زندگی اپنی تلخ کر بیٹھو۔ بات سمجھ آئی جی؟ اب دوسرا سوال یہ رہ گیا کہ جب یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہم تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ کوشش نہ کریں؟ کیا ہم نعمت کے حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت نہ کریں؟ نہیں، ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے۔ آپ محنت کے مکلف ہیں۔ آپ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، بیماری آئی ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے جو جائز ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں کریں، ناجائز نہیں۔ وہ جائز ذریعہ استعمال آپ نے کیا، پھر بھی وہ تکلیف دور نہیں ہوئی، پھر بھی وہ مصیبت آ پہنچی، تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یوں کرتا تو یہ ہو جاتا، یہ دوا استعمال کرتے تو ٹھیک ہو جاتا، یہ دوا استعمال کر، جب آپ نے اسباب جو آپ کے سامنے تھے وہ اسباب آپ نے سارے بروئے کار لائے، تو اب ایمان اللہ کی ذات عالی پر رکھو۔ اب اللہ نے جو فیصلہ کیا یہ اس کا فیصلہ ہے، قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ایمان رکھو تمہارا، اور اسی طرح سے کسی نعمت کے حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو مکلف بنائے ہیں، آپ محنت کرو، آپ سبب اختیار کرو، لیکن بھروسہ اللہ پر۔ یہاں بہت پتے کی بات ذہن نشین فرما لیں، ذہن نشین فرما لیں۔ بڑی غلطی کرتے ہیں ہم اس جگہ پر، بہت سارے لوگوں کی زبان سے یہ کلمہ سننے میں بھی آتا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آئے اور انہوں نے باہر اپنی اونٹنی کو چھوڑا، تو کہنے لگے رسول میں اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ تو ہم گاڑی کو روڈ پر چھوڑ کے ہم کہیں اللہ پر توکل، لاک کیے بغیر چھوڑ دی آپ نے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ پر توکل۔ تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ اسباب اختیار کرنا، اسباب کا اختیار کرنا، آپ نے اس کو کیا بتایا؟ آپ نے سبب اختیار کروایا نا، کہ نہیں پہلے باندھو اس کو رسی سے باندھو، اور پھر کیا کرو؟
بھروسہ اللہ پر کرو، رسی پر بھروسہ نہ کرو کہ بھئی میں نے باندھ دیا بس اب تو کہیں نہیں جائے گی. نہیں نہیں، سبب اختیار کرو. بھروسہ تمہارا سبب پر نہ ہو، بھروسہ تمہارا کس پر ہو؟ اللہ کی ذات عالی پر. تو اس لیے بسا اوقات ہم سبب کو ترک کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ. یہ توکل نہیں ہے، اس کو توکل نہیں کہتے. اس طرح سے سبب کا ترک کر دینا. ٹھیک ہے، بلند مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگے جبریل میں مدد کروں، آگ میں جب جا رہے ہیں یوں فضا سے جا رہے ہیں، مدد کروں. کہا اللہ پاک نے بھیجا ہے؟ بھیجا تو نہیں ہے، اللہ سے اجازت لے کے آیا. فرمایا ہاں میں مدد کا محتاج تو ہوں، آپ کا نہیں بولے اللہ کی مدد کا محتاج ہو. یا تو پھر وہ بلند توکل لاؤ جو ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہے، ورنہ عام شخص کو تو یہ حکم ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے پر روزے رکھ رہے. صحابہ نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح سے مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے، مجھے میرا اللہ پلاتا ہے، اس طرح سے تم نہیں ہو، تم یہ نہیں کر سکو گے. آپ نے اعتدال سمجھایا. تو اس لیے بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اسباب کا اختیار کرنا، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایت ہے. اور پھر اس کے بعد بھروسہ اسباب پر نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر کرو. بیمار ہو گیا، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، آپ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بیمار ہے ایک آدمی، تو آج بیمار ہوا، 10 دن ہو گئے اس کو اسپتال میں، 15 دن ہو گئے، ایک دن بھی نہ بیمار اور نہ بیمار کی تیمارداری کرنے والے کا ذہن اللہ کی طرف ایک دن بھی نہیں گیا، اور وہ سب کے سب اسباب میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کا توکل کس پر ہے؟ یہ تو اسباب پر ہے. ایک دن بھی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اس نے بیمار کو شفا یابی کے لیے دعا نہیں کی. نکلتے وقت اس نے دعا نہیں کی، نکلتے وقت اس نے اللہ کو نہیں پکارا کہ اللہ ہی شفا دے گا. جیسے مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آپ اس پریشانی کے وقت دیکھو کہ سب سے پہلا ذہن آپ کا کس کی طرف جاتا ہے؟ سب سے پہلا جس کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے وہی آپ کا رب ہے، اسی کو آپ نے معبود بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے ذہن تو اللہ کی طرف جانا چاہیے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاران، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام، کیا تربیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے ہی اطلاع ملی کہ مشرکین دوبارہ جمع ہو رہے ہیں آپ کے خلاف احد کے معرکے کے بعد، تو فوری بے ساختہ زبان پر یہ کلمہ آیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے بات. اس کو کہتے ہیں ایمان اور اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور توکل، کہ جب بھی مصیبت آن پڑے تو سب سے پہلے تم دیکھو کہ آپ کا ذہن کس طرف منتقل ہوتا ہے. تو قرآن کا مطالبہ یہ ہے پکی توحید کہ آپ کا ذہن اس وقت کہاں منتقل ہو؟ اللہ کی طرف. ہاں پھر آپ اسباب اختیار کرو. اس مصیبت سے مجھے اللہ ہی نکالے گا، اللہ ہی نکالے گا، اللہ ہی اس مصیبت کو دور کرے گا. اچھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چلو یہ سبب اختیار کرتا ہوں، چلو یہ سبب اختیار کرتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے، یہ میری حیثیت میں ہے، میں اس سبب کو اختیار کر رہا ہوں. یہ ہے طریقہ کار. تو یہ ہے کل فی کتاب مبین. سب کچھ اللہ پاک کے پاس وہ لکھا ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. یہ اگلے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہتا. وآخر دعوانا